پہلے میں سوچتا تھا کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے کندھے پر جب جی چاہا جی بھر کے سر رکھا اور رو لیا۔ کوئی شخص تو ایسا ہو کہ جو آپ کے لفظوں کا محتاج نہ ہو، جو بغیر بتائے ان کہی باتوں کو، ان کہے درد کو سمجھ جائے، آپ کے چہرے سے آپ کے غم کو بھانپ لے، آپ کے دل کی کیفیت کا اسے بغیر بتائے اندازہ ہو جائے۔ وہ جیسے غالب نے کہا کہ میرے دکھ درد کی دوا کرے کوئی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، اور یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے ساتھ شناسائی ہونے لگی ہے تو یہ راز کھل گیا ہے کہ نہیں، لوگ اس قابل نہیں ہوتے۔ بلکہ یہ دھیان رکھنا کہ لوگ آپ کی ہر رگ سے واقف ہوں لیکن دکھتی رگ سے واقف نہ ہوں، ورنہ آپ کی تمام رگیں دکھنے لگیں گی، اور لوگ اس قابل ہوتے ہی نہیں کہ ان کے ساتھ اپنی راز و نیاز کیے جائیں، کیونکہ وہ جو آتے ہیں تجھے روز تسلی دینے، باتوں باتوں میں تیری بات بھی لے لیتے ہیں، اور دنیا سے کیا امیدیں وابستہ کرنی، ان تمام تر امیدوں کا دار و مدار اور مرکز صرف آپ کے رب کی ذات ہے۔ جب چاہے رونے کو، جب چاہے اپنے دل کا غم ہلکا کرنے کو، تو جائے نماز بچھایا اور اس کے سامنے بیٹھ کے رو لیا، اپنے تمام تر دل کی باتیں اس سے کر لی، کیونکہ وہی ہے جو کہتا ہے کہ ٹوٹے دل کے ساتھ کرچیاں لے کر میرے سامنے آ جاؤ، اور وہ بنانے پہ قادر ہے کیونکہ اس نے پہلے بھی تو اسے جوڑا تھا۔ وہی ہے جو آپ کے تمام دکھ درد سمیٹ لیتا ہے، وہ جو نہیں کہتا، وہ دھتکارتا نہیں کہ پہلے بھی تو آئے تھے، پہلے بھی وعدہ کر کے گئے تھے، پھر ٹوٹ کر آ گئے ہو۔ اسے تو ٹوٹا دل زیادہ پسند ہے، نہ بچا بچا کے تو راکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہی ہے پھر آپ کو جا بجائے اس زمانے کے ہجوم سے نکال کر تسکین والی دنیا میں لے جائے گا۔ وہی ہے جو دل اضطراب پہ پھر آسمانوں سے تسکین نازل کر دیتا ہے، وہ جو کہتا ہے کہ نہ تو میں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تو میرا دل تمہاری جانب سے میلا ہوا ہے، تمہیں میری جانب سے کس چیز نے غفلت میں ڈال رکھا ہے؟ اے میرے بندے، تو میری جانب کیوں نہیں آتا؟ اپنے رب کے سامنے بیٹھیں، اس سے اپنے تمام تر معاملات شیئر کریں، یقیناً وہ ناممکنات سے ممکنات نکالنے پہ قادر ہے۔ اللہ آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔